36 گھنٹے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے بعد جب وہ ڈاکٹر آرام کے لیے گئی تو یقین جانیے 10 سے 15 افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر اس 31 سال کی ڈاکٹر کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ بھارت اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ بھارت میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہسپتال میں بائیکاٹ کیا ہوا ہے، سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اس ڈاکٹر کی زندگی کو ختم کیوں کیا گیا؟ یہ تو 36 گھنٹے سے انسانیت کی خدمت کر رہی تھی، اب اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیوں نشانہ بنایا گیا زیادتی کا؟ اور کن لوگوں نے بنایا؟ اور زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد ماں باپ کو بچی کا جسم دکھایا گیا، حالت دکھائی گئی تو یقین جانیے ماں باپ روتے رہے، پیٹتے رہے کہ ہماری بیٹی کا کیا حلیہ بگاڑ دیا۔ 11 بجے بیٹی نے اپنے ماں باپ کو کال کی کہ ماں جی آپ سو جائیے گا، میں ڈیوٹی پہ ہوں۔ 2 بجے وہ ڈاکٹر کھانے کے لیے گئی اور 3 سے 5 کے دوران 2 گھنٹوں کے دوران 10 سے 15 افراد نے اس ڈاکٹر کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ جناب عالی 9 اگست صبح 5 بجے ماں باپ کو کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کر لیا ہے، خودکشی کر لی ہے، آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ یہ خبر سننے کے بعد ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یعنی کہ کپ کپاتی ہوئی ماں اپنے شوہر کے ہمراہ، اپنے محلے داروں کے ہمراہ جب ہسپتال پہنچی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تو ماں باپ کو بچی تک رسائی نہیں دی گئی کہ آپ ابھی اپنی بیٹی کو نہیں مل سکتے۔ ایک طرف ماں باپ کو کال کر کے بتا دیا کہ آپ کی بیٹی نے جان لے لی ہے، آ کر اپنی بیٹی کا جسم لے جائیں بے جان۔ اب ماں جب پہنچی تو اگلے دن دوپہر 2 بجے بیٹی کا بے جان جسم ماں باپ کے حوالے کیا گیا۔ یقین جانیے اگر آپ کو اس حالت کے بارے میں بتاؤں جس حالت میں اس ڈاکٹر کو ماں باپ کے حوالے کیا گیا، ماں باپ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ بیٹی چند گھنٹے قبل ہمارے ساتھ کال پہ بات کر رہی ہے اور اس کا کیا حلیہ بنا دیا۔ پیٹ سے نیچے والا جتنا بھی دھڑ تھا سب کچھ علیحدہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب ایک ٹانگ، بیڈ کی دوسری جانب دوسری ٹانگ، جن گلاسز کو وہ پہنتی تھی اس کا شیشہ اس کی آنکھوں میں گھسا ہوا تھا۔ سر اس طرح ٹوٹا ہوا تھا، یعنی کہ سر کی ہڈیاں کہ جس طرح اٹھا کے دیواروں کے ساتھ مارا گیا۔ جسم کی شاید ہی کوئی ہڈی سلامت بچی ہو، سب کچھ توڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے بلڈ نکل رہا تھا، اس کے منہ سے بلڈ نکل رہا تھا، اس کے ناک سے بلڈ نکل رہا تھا، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کے ساتھ ایک وقت میں 15 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اتنے حیوان تھے وہ لوگ کہ مارنے کے بعد بھی اس ڈاکٹر سے اپنی ہوس کو پورا کرتے رہے۔ اب جب یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی، بھارت میں ایک دم ہائپ کریٹ ہو گئی، الیکٹرونک میڈیا میں یہ خبر بریک ہونا شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر ان تمام یوٹیوبرز نے اس خبر کو بریک کیا اور کہا کہ اس ڈاکٹر کو انصاف ملنا چاہیے۔ پہلے 2 دن تو خاموشی رہی۔ RJ کر میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے جو پرنسپل تھے اس نے بھی ریزائن دے دیا۔ اس کے ریزائن دینے کے بعد 9 گھنٹے بعد ٹھیک اسی شہر میں کسی اور کالج اینڈ ہاسپٹل میں اس شخص کو پرنسپل تعینات کر دیا گیا، جو کہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اس کے بعد کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک شخص ریزائن کر رہا ہے جسے زبردستی ریزائن لیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کالج اینڈ ہاسپٹل کی حفاظت نہیں کر پائے، آپ کے کالج اینڈ ہاسپٹل میں ایک لڑکی کو بے دردی سے مار دیا گیا زیادتی کرنے کے بعد، جو ٹرینی ڈاکٹر تھی، جو انسانیت کی خدمت کر رہی تھی، وہ چاہے پاکستان میں ہو یا بھارت میں ہو، وہ ایک بیٹی تھی، وہ ایک ماں کی بیٹی تھی۔ اس ماں سے پوچھئے اس ماں کی کیفیت کیا ہے۔ اب جب بیٹی کو ماں کے حوالے کیا گیا، پورے بھارت میں ایک طوفان برپا ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ جب ڈاکٹر سڑکوں پہ آئے، ڈاکٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کی طرف سے یہ بہانہ لگایا گیا، جس کا نام تھا سنجے رائے۔ اب سنجے رائے کو کیسے گرفتار کیا؟ اس میں تو ملوث کو 10 سے 15 افراد تھے، لیکن صرف ایک شخص کو ڈمی کے طور پر انٹروڈیوس کروا دیا کہ اس شخص نے آ کے اس چیز کا اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، مجھے سزا دیں، میں قبول کرتا ہوں۔ اب اس شخص کو کیسے گرفتار کیا؟ جس ایریا میں، جس سیمینار روم میں وہ لڑکی آرام کر رہی تھی، یعنی کہ 2 بجے ڈنر کے بعد سوچا کہ میں 1 گھنٹہ آرام کر لوں، اس آرام کے دوران ہی اس کو بے دردی سے مار دیا گیا، زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اب سنجے رائے یہ وہ شخص ہے جس کی 4 بیوی آلریڈی اس کو چھوڑ چکی ہیں۔ اس کے ہینڈ فری یعنی کہ بلوٹوتھ ہینڈ فری اس جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور ایک ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس ہینڈ فری کے ذریعے کچھ CCTV فوٹیجز کے ذریعے دیکھا گیا کہ یہ شخص یہاں سے نکل گیا، اس کو پکڑا اور لا کر اس کے موبائل کے ساتھ اس بلوٹوتھ ہینڈ فری کو جب اٹیچ کیا تو وہ اٹیچ ہو گئی، یعنی کہ کنیکٹڈ ہو گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایک شخص ملوث تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات بھارتیوں کو ہضم نہ ہوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ جو اس کی باڈی بتاتی ہے, جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے, وہ تو بالکل کچھ اور حقائق بتا رہی ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اکیلے شخص نے اس کو بے دردی سے مارا ہو. اس وقت کلکتہ کی جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف بھی آواز بلند کی جا رہی ہے کہ وہ کیوں خاموش ہے, اس نے ابھی تک ریزائن کیوں نہیں دیا. اب سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے پولیس پر عدم اعتماد کر دیا. ہمیں پولیس پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کولکتہ ہائی کورٹ نے اس کیس کو بھارت کی ایجنسی CBI کو ٹرانسفر کر دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائے. ایک جانب کولکتہ ہائی کورٹ یہ حکم جاری کرتی ہے کہ اس کی تحقیقات CBI کرے, دوسری جانب اسی ہسپتال میں جس جگہ پر اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس ایریے میں کنسٹرکشن شروع کر دی گئی, جو کہ سب سے بڑا اس بات کا ثبوت ہے کہ انتظامیہ, وہاں کی سیکیورٹی, سب کچھ اس میں ملوث ہے. اب سیکیورٹی کیسے ملوث ہے؟ جس شخص کو گرفتار کیا سنجے روئے کو, یہ وہاں پر پولیس کے بیرک میں آرام فرما رہا تھا, جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پولیس بھی اس میں شامل ہے. بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس میں خواتین کو بے دردی سے اکثریت تعداد میں ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بھارت اس وقت سراپا احتجاج ہے, انصاف مانگ رہے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو انصاف دیا جائے. بھارت میں ایک جانب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ ہم کون سی آزاد ریاست میں رہتے ہیں. 15 اگست کو اس ملک میں آزادی کا جشن منایا گیا اور خواتین, وہاں کے ڈاکٹرز یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آزاد ہیں. ہماری وہ لڑکیاں جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کمانے کی سچویشن میں آتی ہیں, گھر والوں کو سپورٹ کرنے کی سچویشن میں آتی ہیں, تو ان کو مار دیا جاتا ہے. ابھی تک تو CBI کے ہینڈ اوور کر دیا گیا سارا کیس کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اب جو ڈاکٹر سندیپ تھا اس کے حوالے سے بھی بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ 9 گھنٹے بعد اس کو ایک اور کالج اینڈ ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور وہاں پہ تعینات بھی کر دیا گیا, جو کہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں میں موجود وہاں کی گورنمنٹ, وہاں کی پولیس اس کیس میں انوالو ہو اور اپنے لوگوں کو بچانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اب ایک جانب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھارت میں سوشل میڈیا پر کہیں بھی نہ ڈاکٹر کا نام لیا جا رہا ہے, نہ ڈاکٹر کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں. میں نے بھی اپنی ویڈیو میں نہ ڈاکٹر کا نام لیا نہ تصاویر دکھائی, صرف ان لوگوں کی تصاویر دکھائیں گے جو سراپا احتجاج ہیں. بھارت کے ایک لاء کے مطابق آپ وکٹم کی, یعنی کہ جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو یا جس کو مار دیا جائے, اس کی تصاویر آپ اپنی ویڈیوز میں نہیں دکھا سکتے. اس کے ماں باپ کی تصاویر بھی نہیں دکھا سکتے تاکہ اس کے گھر والوں کو وہ چیز محسوس نہ ہو, بار بار سوشل میڈیا پر سکرولنگ کے دوران اپنی بیٹی کی تصاویر سامنے نہ آئے اور وہ پریشان نہ ہو. ہاں, دوسری جانب جو لوگ لوگوں کو مارتے ہیں, زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں, یعنی کہ مجرم, ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر دکھا سکتے ہیں. یہ بھارت میں ایک قانون موجود ہے. میں بھی اس قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ تک یہ چیز پہنچاؤں گا کہ میں نہ لڑکی کی تصاویر دکھاؤں گا نہ لڑکی کے ماں باپ کی تصاویر دکھاؤں گا. اب جس شخص کو گرفتار کیا گیا سنجے روئے کو, اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ شخص سب کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. یعنی کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس شخص کے سر پہ بھی کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. وہاں موجود ریاست نے, پولیس نے, کہ تم سب کچھ اعتراف کرنا بے خوف ہو کر, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے بھارت میں موجود ان تمام خواتین کے لیے. ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کس طرح وہ وہاں پر سروائیو کریں گی اور کس طرح گھر سے نکلنے والی تمام خواتین اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں گی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کپڑے شارٹ پہنے ہوئے تھے یا اس کا لباس ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر مردوں سے رہا نہیں گیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. وہ لڑکی تو مسیحا کے طور پر ایک ہسپتال میں لوگوں کی زندگیاں بچا رہی تھی. 36 گھنٹے بنا آرام کیے, مسلسل 36 گھنٹے سے وہ ڈیوٹی دے رہی تھی. اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور تھا, اس کے ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ ذمہ داری بنتی ہے آپ موجود چاہے بھارت میں ہوں یا پاکستان میں ہوں, بیٹی تھی, وہ کسی کی بیٹی تھی, وہ ہوا کی بیٹی تھی, اور اس کو انصاف دلانے کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. اور بھارت میں موجود سوشل میڈیا انفلوئنسر سوشل میڈیا کے ذریعے آواز جتنی ہو سکے بلند کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے, اپنی ریاست سے, کہ اس طرح کے گنڈوں کو سرعام لا کر لٹکایا جائے تاکہ کل کو کوئی دوبارہ ہمت نہ کر سکے. کیونکہ جس طرح کا اس کا جسم تھا, سر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی, زیادتی کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارا گیا, اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور ایک ٹانگ کہیں پر ایک ٹانگ کہیں پر, یعنی کہ نیچے والا دھر سارا ٹوٹا ہوا تھا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ کس طرح انہوں نے اس معصوم لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنایا جس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ سونے میں جا رہی ہوں اور ہمیشہ کی نیند مجھے سلا دیا جائے گا. امید ہے کہ CBI رپورٹ منظر عام پر جب آئے گی تو تمام حقائق
لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ اصل میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کی سرپرستی کون کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔